السلام علیکم۔ اگر آپ بھی سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آج آپ لوگوں کی دعا کی قبولیت کی خاص نشانیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے قبولیت کی کچھ خاص نشانیاں یہ ہیں۔ جانتے ہو، انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی رات میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہوتی ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، اور پھر بعد بھی کب، جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے، اے اللہ، میں آ گیا تیرے در پہ، تو سوچیں ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے۔ اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظیم عظمت اور شان والا ہوگا جس کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے رو کر جو مانگا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، کہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے، ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لے اسے ہی یہ سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان کو تکبر کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی تاک راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی کوئی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو مل جائے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، جس کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی طلب اور نیت سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا پھر سردی ہے، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد سے جس نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے، اور جس طرح اللہ نے دن کی روشنیوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ اور سردیوں کی اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں کر سکتا۔ تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں اور اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہیں، اور اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام دعاؤں کو قبول کرے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو کبھی بھی لگے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی، تو سب سے پہلے اپنے رب سے رجوع کیجیے گا،
کسی کے در پہ جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت برکت ہے۔ مجھے جب کچھ نہیں ملتا تھا تو میں تہجد کی طرف رجوع کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر وہ چیزیں عطا کی جس کی میں نے تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن بس آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے مشکلات حل نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر شاید اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ اس طرح کی بہت سی سوچیں آپ کے بھی دماغ میں آتی ہوں گی جب آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں سوچنا، اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس چیز سے نہیں آزمائے گا جس سے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اور آپ کی وہ تکلیف برداشت سے باہر ہوگی۔ جب بھی آپ کے دل میں کسی چیز کو پانے کا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا کرے گا، لیکن کچھ وقت آپ کو ضرور آزمائے گا۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ تہجد کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں پڑھی جاتی۔ اپنا اتنا نرم بستر چھوڑ کر اور گرم بستر چھوڑ کر سردی کی راتوں میں کس طرح دل کرتا ہے کسی کا اٹھ کر ہم لوگ نماز پڑھنے چلے جائیں۔ یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے پاس تہجد کے وقت بلاتا ہے جو کہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، کیا آپ کو خاص بلاوا آتا ہے؟ کیا آپ کے دل میں اللہ سے باتیں کرنے کی تڑپ ہے جو آپ چاہتے ہو، یا پھر آپ کے دل میں بڑی ایسی چیز کی طلب ہے جس کو آپ پانے کے لیے اللہ کے پاس چلے جاتے ہو؟ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مل نہیں رہی ہوتی، اور آپ اس محبت کو ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس تہجد کے لیے چلے جاتے ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا پوری کروا لیتی ہے، اپنی بات منوا لیتی ہے۔ ایسی بہت ساری ہم لوگوں نے کوٹیشن سنی ہے اور تہجد کی فضیلت سنی ہے کہ تہجد کے وقت آسمان سے، ساتوں آسمان سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مانگے میرے سے، تو پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے، ایسا فضیلت والا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئے میں اس کی فوراً دعا قبول کر لوں۔ لیکن جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری قسمت بھی کچھ نہ کچھ لکھی جاتی ہے، تو جب ہماری قسمت لکھی جاتی ہے تو کچھ چیزوں کا ہمیں اس مقررہ وقت پر لکھنا ملا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان وقتوں پہ ملے گی، ہمیں اس سے پہلے وہ چیزیں نہیں مل سکتی، تو ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب میں نے 9 سال تہجد میں مانگا اور 9 سال میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب آپ یقین کر سکتے ہیں کہ 9 سال میں نے مسلسل تہجد کی نماز میں مانگا، میں نے ہر اس جگہ دعا مانگی جہاں مجھے لگتا تھا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ نکاح کے بعد میں نے سنا ہوا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو تو جب وہ دعا ہوتی ہے نا، اجتماعی دعا، تو اس کے بعد ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں جب ہم روزہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو افطار کے بعد پہلے جو دعا ہوتی ہے 10 منٹ 20 منٹ پہلے ہم لوگ بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جس بندے نے مجھ سے جو مانگا اس کی دعائیں اکٹھی کر کے فرشتے لے جاتے ہیں، اور پھر ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن 9 سال میں نے ہر اس جگہ دعا مانگی جہاں مجھے لگتا تھا کہ میری دعا قبول ہوگی۔ تہجد میں بہت بے انتہا مانگی، تہجد میں وظائف کیے، تو مجھے ہر سال یہی لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرے گا، لیکن اس دعا کا میرے دل سے خیال نہیں تھا جاتا۔ میں یہ مسلسل کہتی تھی کہ مجھے مانگنی ہے یہ دعا، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو پورا کرے گا نہ کوئی تو وقت لکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کری۔ پورا میں قصہ آپ کو سناؤں گی، پوری میری کل سٹوری سناؤں گی، بڑا سکون ملے گا اور بڑی آپ کو موٹیویشن ملے گی اس سٹوری سے۔ آپ لوگوں کو لگے گا کہ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ناممکن ہیں تو وہ ممکن کیسے ہوتی ہیں۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے جب معجزات ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کی وہ خواہش پوری کرتا ہے جس کی آپ تمنا رکھتے ہو، تو میں کہتی ہوں کہ ہم اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ کو اپنی دعائیں قبول کرنی ہے، جو میں نے پہلے سارا آپ کو بتایا ہے وہ میں نے آپ کو ایک فلو میں بتایا، ایک میں نے لکھا ہوا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بس وہ کچھ وقت کے لیے آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، آپ کے صبر کو، آپ کے شکر کو، کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے، میرا بندہ کتنا میرا شکر کرتا ہے، میں جس حال میں رکھتا ہوں کیا وہ اس حال میں رہ کر خوش رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ جائز خواہشات کو پورا کرے۔ اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ کی کوئی میریکل سٹوری ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کی میریکل سٹوری پہ ہوگی، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن مل سکے، اور آنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے اوپر مزید اپنے ایمان کو پختہ کر لیں۔ اور میری زیادہ تر آڈینس جو ہے اس وقت انڈیا سے ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں اپنا انالیسس میں کرتی ہوں، اپنا وائی ٹی اسٹوڈیو دیکھتی ہوں، وہاں پر انڈیا کے لوگ بہت زیادہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بیرون ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ کتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، اللہ کے لیے جو ہیں وہ اپنا وقت نکالتے ہیں اور ان چیزوں کو سنتے ہیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ تو بہت اچھا لگتا ہے، رسپانس کرتے ہیں، ویڈیو کے اوپر آ کے پوچھتے ہیں۔ باقی آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں سب کو یاد رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔